آپ کرسی میں بیٹھے ہیں، بھلے آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہو. بیٹا آپ ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، یہ اس کرسی پہ ادھر آ جائیں. پیچھے والوں کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے؟ وہ دائیں میں دیکھ رہے تھے، دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فقال یا معاذ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضی بکتاب اللہ. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال اقضي بسنة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال اجتهد برأيي ولا آل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه الامام الهمام ابو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے. کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے. فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 14 دسمبر 2024 آپ اور ہم یہاں پر جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گجر خان ضلع راولپنڈی میں موجود ہیں. حضرت مولانا محمد ریاض عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میرے یہاں آنے کا سبب بنے ہیں برادر عزیز مجاہد جمعیت علماء اسلام مسجد مقبول کے روح رواں حضرت مولانا عتیق الرحمن، اللہ پاک ان کے عمر میں برکات عطا فرمائے. اور مجھے ابھی مولانا عثمانی صاحب سے گجر خان کی آزادی مارچ کے میزبانی کی کارگزاری سن کے واقعی وہی منظر یاد آیا. اللہ جل شانہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، آپ سب حضرات کو شایان شان اجر جزیل اجر کریم عطا فرمائے. اور جن بچیوں نے صحیح بخاری شریف کو مکمل کیا ہے، میں ان پڑھنے والیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے پیرنٹس، ان کے اساتذہ، ان کے سرپرست، ان کے والدین، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً جن لوگوں کے اموال اس میں خرچ ہوئے ہیں انہیں اس بات کی تسلی دلاتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمہارا پیسہ کارآمد ہو گیا. مال تو آنے اور جانے کی چیز ہے، لیکن مال وہ ہے جو اللہ کے لیے لگے، اللہ کے رسول کے لیے لگے. گجر خان کے غیوروں، بات ذہن میں رکھنا، سب سے افضل خدمت یہ ہے کہ امتی نبی کی خدمت کرے. جب نبی موجود ہو تو امتی نبی کی خدمت کرے. سب سے افضل خدمت ہے، وہ افضل مال ہے جو نبی پہ خرچ ہو، وہ افضل جان ہے جو نبی پہ خرچ ہو، وہ افضل طاقت ہے جو نبی پہ خرچ ہو، وہ افضل صلاحیت ہے جو نبی کے لیے خرچ ہو. اور اگر نبی موجود نہ ہو تو پھر نبوت کے نائب علماء ہیں، نبوت کے نائب علماء ہیں.
اور اس طلبہ نبوت کے علم پڑھنے میں نیابت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا مال تب افضل بنے گا جب ان نائبین پہ لگے، آپ کی طاقت تب افضل بنے گی جب ان نائبین پہ لگے، آپ کا جو کیا کہتے ہیں صلاحیت اور جوانی تب افضل بنے گی جب ان نائبین پہ لگے۔ تو صرف اساتذہ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں، طلبہ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں، وہ معاونین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی وجہ سے مدارس دینیہ قائم ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کا خوف اگر بہترین طرح کسی کے دل میں ہے تو وہ اس امت کے عالم ہیں، اس امت کے فاضل ہیں، اس امت کے فقہا، اس امت کے اولیاء اتقیاء اصفیاء ہیں۔ ان علماء کو اللہ نے ان کے دل کی خشیت کی بات کی ہے۔ اس سے پتہ چلا علماء کا مقام بڑا، علماء کا مرتبہ بڑا، علماء کا رتبہ بڑا، علماء کا درجہ بڑا، علماء کی حیثیت بڑی، علماء کی ویلیو بڑی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت میں فرمایا ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَاكُمْ۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو جیسے میں صحابہ میں موجود ہوں، میرا رتبہ صحابہ میں بڑا، صحابہ کا رتبہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے بعد کوئی عالم امت میں موجود ہو، اس عالم کا رتبہ غیر علماء کے اوپر ایسے ہی بڑا ہوگا جیسے امت کے نبی امت کے صحابہ میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے علماء کا تزکیہ کیا ہے، میرے پاک پیغمبر نے علماء کا مرتبہ بتایا ہے، اور میرے پاک نبی نے علماء کی حیثیت کی بات کی ہے۔ اور میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ علماء ہی ہیں جن کے سینے سے فیض نبوت آپ تک پہنچا ہے، یہ علماء ہی ہیں جن کی جوانیوں کی وجہ سے آج شریعت ہم تک پہنچی ہے، آج کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ چار ٹانگے عالم میں پھیلے ہیں۔ اس امت کے پہلے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اس امت کے آخری عالم تک ایک ایک عالم نے اپنے سینے کو نبوت کے علم کے لیے پیش کیا، اپنی جوانی کو نبوت پر خرچ کرنے کے لیے پیش کیا، اپنی صلاحیت کو انبیاء کرام کے مشن کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر کی خواہش کو پورا علماء کے سینوں نے کیا، طلباء کے سینوں نے کیا۔ آپ کہیں گے خواہش کیا ہے؟ قرآن کریم کھولیے، پارہ نمبر 29 کھولیے، سورت قیامہ کھولیے، سورت کا پہلا رکوع کھولیے۔ اللہ تعالی نے محبوب مصطفیٰ کی خواہش کو ذکر کیا ہے، اپنے جواب کو ذکر کیا ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ وہ جواب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں اس آیت کو آپ کے سامنے عوامی لہجے میں پیش کرنے لگا ہوں جس میں خواہش مصطفیٰ ہے، جواب خدا ہے۔ وہ تھا کیا؟ حضور پاک کے دل کی خواہش تھی اللہ قرآن جلدی پہنچے، اللہ قرآن تاجیل سے آئے تاکہ اگلی نسلوں تک جائے، اگلی قوموں تک جائے، اگلے لوگوں تک جائے۔ تو پیغمبر نے اس کی ترتیب یہ رکھی کہ جبرائیل امین پڑھتے، ابھی اس کے اینڈ کا انتظار نہ فرماتے، ابھی اس کے ختم کا انتظار نہ فرماتے، حضور ساتھ پڑھنا شروع فرما دیتے۔ رب نے اوپر سے آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوبم یہ کام مت کریں، جبرائیل کو پڑھنے دیں، وہ پڑھے تو آپ پھر پڑھیں، وہ پڑھ چکے تو آپ تب پڑھیں، اس کے دوران نہ پڑھیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، حضور پاک لاجیکلی کام کر رہے تھے، بیس لیس نہیں تھا، بے بنیاد نہیں تھا، وجہ کی بنیاد پہ کر رہے تھے۔ وہ وجہ تھی، حضور کی خواہش تھی قرآن جلدی آئے، جلدی لوگوں تک جائے، دین جلدی محفوظ ہو، اگلی نسلوں تک پہنچے، اس وجہ سے حضور کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی اسی آیت پہ دیا، فرمایا لتعجل بھی، یہ لام تعلیلیہ ہے، ریزنیبل ہے، جواب بتا رہی ہے۔ محبوبم ہمیں آپ کی بات کی وجہ پتا ہے، آپ کے اس عمل کی بنیاد پتا ہے، آپ کے اس کام کی بیس پتا ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ آپ بغیر بیس کے کر رہے ہیں، آپ یوں نہ سمجھیے آپ بغیر وجہ کے کر رہے ہیں۔ لتعجل بھی، ہمیں آپ کی تعجیل کی وجہ پتا ہے، لیکن آپ ڈریے نہیں، آپ خوف نہ رکھیے، آپ فکر نہ رکھیے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ آپ کو یہ ذہن میں فکر سلامت، فکر جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوال نہیں کرنی چاہیے کہ اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا۔ محبوبم تسلی، ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ
फत्तबि कुरआना, फरमाया महबूबम डोंट वरी, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान रब ने उतारा है, पढ़वाएगा भी अल्लाह, कुरान अल्लाह ने उतारा है, जमा भी अल्लाह करवाएगा, कुरान अल्लाह ने भेजा है, इसको समझाने बताने सुनाने के लिए सीने भी रब प्रोवाइड करेगा, जबाने भी रब इंतखाब करेगा। आप भूल जाइए, बस आपका काम है फैजा करानाहु, जब हमारा जिब्राइल पढ़ ले फत्तबि कुरआना, आप तब पढ़िए। मेरे दोस्तों, ये आयत में ख्वाहिश मुस्तफा है, जवाब खुदा है, रब ने फैसला कर दिया, महबूबम कुरान आप पे आया, कहां तक जाएगा जिम्मेदारी अल्लाह की, कहां तक पहुंचेगा जिम्मेदारी अल्लाह की। कौन जबानें इसको तिलावत में पढ़ेंगी, तरावी में पढ़ेंगी, नमाज में पढ़ेंगी, तदरीस और तालीम और तजवीद और ताल्लुम में पढ़ेंगी, ये रब की जिम्मेदारी है। कौन से वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों के सीने पेश करेंगे, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। वो कौन से इदारे होंगे जो दीन की खिदमत के लिए मरकज बनेंगे, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। वो किनके अमवाल होंगे जो दीन पे खर्च होंगे, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वजह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान रब ने नाज़िल किया, कुरान रब ने नाज़िल किया, हिफाजत भी रब करेंगे। तो मैंने तभी कहा मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो सीने जिन्होंने कुरान और सुन्नत को पढ़ा, वो ज़बाने जिन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ाई, वो इदारे और वो मुआविनीन जिनके अम्बाल, जिनके औकात इसके दीन के खर्च के लिए सबब बने। मेरे दोस्तों, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें पहले बताया, कुरान ने पहले सुनाया। तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये अल्लाह ताला ने सीनों का इंतखाब कर लिया है, रब्बे करीम ने जबानों का इंतखाब कर लिया है। अल्लाह जिसके जरिए चाहेंगे उसके सीने, उसकी जबान, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी हिम्मत, उसकी सकत को दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ फरमा देंगे। नारे तकबीर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, नारे को छोड़िए शेख, जज़ाकल्लाह, नारे के बजाय आप तवज्जो रखिए। मेरे दोस्तों, फिर मैंने हदीस पाक आपके सामने पढ़ी है, मैं उस हदीस का तर्जुमा और तशरीह भी आपकी खिदमत में रखता हूं। इमाम सुलेमान इब्नुल अशअस, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह सिजिस्तानी इस हदीस पाक को सुनन नबी दाऊद में लाए हैं। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। ये लफ्ज मुआज है, मीम पर पेश है, इसमें फाइल इस मफूल दोनों माना में इस्तेमाल होता है। लोग गलत पढ़ते हैं, जबर के साथ पढ़ते हैं। मुआज नाम नहीं है, मुआज है। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के आलिम, फकीह, उम्मत के बहुत बड़ी शख्सियत और पैगंबर के आलिम शागिर्द हैं। इनके लिए अल्लाह के रसूल ने डिसीजन लिया आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल के लिए कि ये यमन जाएं, हिजाज से बाहर जाएं और यमन के अंदर जाकर लोगों को दीन इस्लाम समझाएं, बतलाएं, सुनाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सवारी पे बैठने का हुक्म किया। ये सवारी पर बैठे, इनने सोचा हुजूर भी सवारी पे बैठेंगे, रसूलुल्लाह वैसे ही चल पड़े। ये नीचे उतरने लगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तू बतौर आलिम जा रहा है, तेरा एजाज है, तू वहां बैठ, मैं यहां चलूंगा। हजरत रसूलुल्लाह चले और चलते चलते अपने इस शागिर्द, अपने इस एम्बेसिडर, अपने इस सफीर, अपने इस नुमाइंदे का इख्तिबार, इम्तिहान लिया कि मुआज बताओ कैफ तक़दी इज़ा अरज़ लक क़ज़ा, मुआज बताओ तुम्हें लोगों के झगड़ों का फैसला करना होगा, लोगों के इस्तिफ्ता का जवाब देना होगा, फतवे देने होंगे, मसाइल को हल करना होगा और सिचुएशन को सॉल्व करना होगा। बताओ मुआज कैसे फैसला करोगे? हजरत मुआज से 3 सवाल हैं, 3 जवाब हैं। रिसालत में आपका चेहरा खिल उठा, रसूलुल्लाह खुश हो गए, हुजूर के सीने में ठंड पड़ गई। मैं वही आपके सामने रखने लगा हूं। पहला सवाल, कैफ तक़दी इज़ा अरज़ लक क़ज़ा, मुआज फैसला कैसे करोगे? या रसूलुल्लाह मैं कैसे करूंगा? फरमाया जी हां। फरमाया अर्ज किया अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैंने आपसे कुरान पढ़ा है, अल्लाह की किताब पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे उस्ताद हैं और मैंने कुरान करीम रब का पैगाम पढ़ा है। लोग मसला लाएंगे, मैं अल्लाह के कुरान से निकाल के जवाब दूंगा। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जरूरत समझी कि तमाम मसाइल तो कुरान में नहीं है, अगर कोई मसला इसे वाज़े कुरान में न मिले तो ये क्या करेगा? फौरन पूछा फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे मसला कुरान में ना मिले
میں علماء کے لیے ایک نقطہ دیتا ہوں، عوام نہیں سمجھے گی، فَإِلَّمْ يَكُنْ نہیں فرمایا، فَإِلَّمْ تَجِدْ فرمایا۔ ایک ہے مسئلہ موجود نہ ہو، ایک ہے مسئلہ ملے نہیں، اس میں فرق کیا ہے۔ مسئلہ موجود ہوتا ہے لیکن ہر فقیر کو ملنا بھی مسئلہ ہے نا، تو فَإِلَّمْ تَكُنْ نہیں، فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں ملے، اقضی بسنت رسول اللہ، میں نے آپ کی سنت پڑھی، آپ سے حدیث پڑھی، آپ کے عمل کو دیکھا، آپ کے کردار کریکٹر کو دیکھا، آپ کے فرامین کو دیکھا، اس کے مطابق ڈیسیجن لوں گا، فتویٰ دے دوں گا۔ بڑا غور طلب سوال ہے، گجر خان کے کو یورو۔ اللہ کے رسول نے تیسرا اور آخری سوال کیا، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، معاذ اگر ایسا کوئی مسئلہ ملے کہ جس کا جواب تجھے قرآن میں بھی نہ مل رہا ہو اور حضور کے فرمان میں بھی نہ مل رہا ہو، تب کیا کرو گے؟ اس سے پتہ چلا جب قرآن پاک میں واضح مسئلہ موجود نہ ہو پھر حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اگر حدیث پاک میں نہ ہو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ حضور کے جواب کس سے ذریعے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو حضرت معاذ سے حضور نے پوچھا، پھر شاگرد ہیں، استاذ کو پوچھنے کا نبی کو تو ویسے ہی حق ہے۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سے پڑھا ہوں، قرآن بھی آپ کے فرمان بھی، تو پھر مجھے تجربہ ہے، میں ان دونوں کو ملاؤں گا، اجتہد برائی والا آلو، فقہ کے ساتھ دینی مہارت، ایکسپلینیشن آف دا ہولی شریعہ، اس کی بنیاد پر اجتہاد اور فقہ کے ساتھ مسئلے کو حل کروں گا اور انہیں جواب دے دوں گا۔ اب جو فقہ ہے، علم کی مہارت ہے، شریعت کے اندر ماہر بننا ہے، اسپیشلائزیشن کرنا ہے، اگر یہ فقہ قرآن و سنت کا حصہ نہ ہوتی، حضور فرماتے ہو معاذ تو چھڑ دے، اے تو کی کم کرنا لگا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو خوش ہوئے اور حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فضرب صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں خوشی سے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، میرا اللہ تیرے لیے صد شکر ہے، تو نے مجھے ایسے اپنے نمائندے کو ایسے نمائندے دیے ہیں جنہوں نے اس نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے سمجھ آیا مسئلہ قرآن میں دیکھیں گے، حضور کے فرمان میں دیکھیں گے، ورنہ ان دونوں کو ملا کر عالم کی مہارت سے مسئلے کا جواب ہوگا۔ اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت اور حدیث میں نے اس بنیاد پہ پڑھی ہے تاکہ میں آپ کے سامنے اس دلیل کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ اب قرآن، حضور کا فرمان اور علماء کی شریعت کی مہارت آپ کو اکٹھی ملے گی تو کہاں ملے گی؟ وہ جگہ مدارس دین، وہ سینے علماء کے ہیں، وہ سینے ان فضلاء کے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا، جنہوں نے دین کو سمجھا، جنہوں نے دین کے اوپر فقاہت حاصل کی، زندگیاں لگائی، ان کے سروں پہ دستار فضیلت سمجھی، ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجی۔ میری ماؤں بہنوں کے سینے اور ان کے سروں کے اوپر دوپٹوں کی چادر پوشی اور خمار پوشی ہوئی ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، حضور کا فرمان پڑھا ہے، شریعت پڑھی ہے، اسلام پڑھا ہے، مذہب پڑھا ہے، ایمان و ایقان و احسان میں یہ ماہر بنے اور بنی ہیں کیونکہ انہوں نے حضور پاک کے دین کو لے کر آگے چلنا ہے، حضور کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لے کر آگے چلنا ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ پیغمبر کا اعلان تھا لِتَخْرُجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نبی لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کے اسلام اور سنت کی روشنی میں لائیں گے، تو یہ کام علماء کا ہے۔ آج علماء نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، علماء نے اپنے اعمال وقف کیے ہیں، اپنے اوقات وقف کیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کے اس بچے کو کلمہ طیبہ سے لے کر عالم بعمل بنا کے دیا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ علماء کرام نے اپنے اوقات وقف کیے ہیں، ورنہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے کوئی کاروبار کرنا، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے بزنس مین بننا۔ اگر یہ بندے بازار میں جا کے بزنس مین بن گئے، تمہاری اولادوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ میں بزنس سے انکار نہیں کر رہا، علماء نے بزنس کر کے دکھایا ہے، حضرت عثمان سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تک آپ دیکھ لیجئے، پرابلم ہی نہیں ہے، اتنے مالدار رہے ہیں،
لیکن اب علماء نے پوری اپنی توجہ مدرسے پہ اس لیے نہیں لگائی کہ یہ کوئی کمائی کے اڈے ہیں، بلکہ اس لیے لگائی ہے کہ حضور پاک کے دل کی جو خواہش تھی کہ اللہ یہ دین اگلی نسلوں تک جائے تو ہم اپنے اوقات کو اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اس وقت یہ طے ہوا کہ جو مؤذن ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشاہرہ مقرر کیا جائے۔ تو کہا جی کیوں؟ وہ تو اللہ کے لیے اذان دیتا ہے۔ کہا جی تم سارے کاروبار میں مصروف ہو، اگر وہ بھی مصروف ہو گیا تمہیں نماز کے لیے یاد کون دلائے گا، بلائے گا کون؟ تو اس سے پتہ چلا علماء کے لیے ادارے ہونے چاہیے، علماء کے معاملات تو یہ مدارس دینیہ ہے۔ اور مدرسے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے عمارت ہو، عالم دین ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو دارالعلوم میں بدل جاتا ہے۔ ابھی حضرت بات فرما رہے تھے نا کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت نانوتوی سے پڑھا ہے۔ حضرت شیخ الہند جب پڑھنے آئے تھے تو اس وقت ملا محمود استاذ تھے اور وہاں صرف ایک درخت تھا، وہی انار کے درخت تلے بیٹھے تھے، اس کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے دین پڑھایا تھا۔ اور آج دارالعلوم دیوبند ایک دنیا اسلام کی ممتاز یونیورسٹی بن چکی ہے۔ تو علماء کے لیے یہ نہیں ہے کہ علماء کے مدارس دینیہ کی وجہ سے رب کریم نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے، اور یہ مدارس کا فیضان ہے۔ میں اسکول کالجز کی بات نہیں کر رہا، اسکول کالجز ہم وقتی ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، فار ایور اپنی ضروریات ہمیشگی کے لیے نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک چلے جائیے، جس نے جتنا پڑھا ہو وہ پر یونیورسٹی کا ڈین کیوں نہ بن جائے۔ ہم نے بھی پڑھی ہے یونیورسٹی، میں نے ٹاپ کر کے پڑھا ہے۔ میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا موجود ہو اور اسے پتا چلے میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اور وہ چلو دنیا کے آخری کنارے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، فجی آئلینڈ لینڈ میں، اور اسے پتا چلے نا ابا جان اللہ نہ کرے گجر خان میں فوت ہو گئے، تو ان کی کال گجر خان کے کسی پرنسپل کو نہیں آئے گی، کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو نہیں آئے گی، کسی کالج کے ڈین کو نہیں آئے گی، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے محتمم مولانا ریاض عثمانی کو آئے گی۔ حضرت بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ لیں، کیوں؟ اب پرنسپل صاحب کو کہو نا ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کر لیں، اب کہو نا فزکس پڑھیں، اب کہو نا بیولوجی پڑھیں، اب کہو نا کیمسٹری کے جابر بن حیان کے فارمولاز پڑھو جو فادر آف کیمسٹری ہیں۔ اب میڈیکل والے ابو علی سینا فادر آف میڈیکل کے بیٹھ کے آپ فارمولاز کی اسٹڈی کریں، ابا کو ثواب بھیجیں؟ جی نہیں، سارے سمجھتے ہیں وہ تعلیم دنیا کی ضرورت تھی، یہ تعلیم دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر قبر میں فائدہ ہوگا، اگر آخرت میں فائدہ ہوگا، ایصال اور جو ہے نا ثواب کا معاملہ بنے گا تو اللہ کے قرآن سے بنے گا، نبی کے فرمان سے بنے گا۔ تو پھر اپنی اولاد کو جہاں اسکول کالج پڑھاتے ہیں وہاں آپ مدرسے کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہاں آپ حافظ کیوں نہیں بناتے؟ وہاں آپ قاری کیوں نہیں بناتے؟ وہاں آپ عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر کیوں نہیں بناتے؟ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ لوگ اتنے وقت سے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں علماء کے، کیوں؟ ہمارے منہ پہ بلبلیں بیٹھتی ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وجہ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو اگر علماء دین سے جڑے ہوں، اتنے دور سے مجمع بیٹھا ہوا ہو، تو جب آپ کی اولاد دین پڑھے گی ان کے لیے دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا ایک بندے سے میں نے ایک دن کہا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، وہ مجھے کہنے لگا مولوی بن گیا تو معلومات وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائے گا، تو مولوی دنیا میں تو نہیں چل سکتے، وہ ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے جسے کہتے ہیں نا ویل ایجوکیٹڈ۔ میں نے اسے کہا بسم اللہ، آپ اپنے نالج کو میرے ساتھ شیئر کیجئے، میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے مولوی کا معلومات میں کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ووکیبلری ہے یا آپ کی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کی نہیں مفتی صاحب، مفتی صاحب تو کی مطلب گل کرو میرے نام۔ دین کو آپ نے ایسے لوارث سمجھ لیا۔ اگر میرے گھر میں ڈش اینٹینا نہیں ہے، میرے گھر میں کیبل نہیں ہے الحمدللہ، میرے گھر میں ٹی وی کی لعنت نہیں ہے، تو اس کا کیا معنی؟ میں تمہاری ان معلومات کو نہیں جانتا؟ انگلیوں پہ ان معاملات کو علماء جانتے ہیں۔ علماء کے لیے کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے عالم کو جو ذہن دیا ہوتا ہے وہ غیر عالم اور عالم کا فرق دن رات کا فرق ہوتا ہے۔ 6666 آیات یوں نو کے زبان پہ ہوتی ہیں حافظ کے لیے، اس کے لیے کیا پرابلم ہے کہ وہ اس طرح بیٹھ کے یوں بات کرے یا یوں کرے؟ ایک سی ایس ایس والے مجھے ملے، مجھے کہنے لگے سی ایس ایس بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا جاؤ پھونک کے کسی اور کو سنانا، میں تیرے سامنے دورہ حدیث تو دور کی بات، موقوف علیہ کی کتاب اس سے 1 سال پہلے کی بھی اٹھا کے سامنے رکھ دوں تو 2 کتابوں کا وزن نہیں اٹھا پائے گا، اور تو کہتے سی ایس ایس بہت مشکل ہے۔
میرے دوستو اس طرح کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ شیطان ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے کہ دین اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو پیچھے رہ جائے گا. جی نہیں، دیندار عقل مند بھی ہیں، پرامن بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، اور دیندار وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی سمجھتے ہیں، دین بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ صرف دنیا پڑھاؤ گے تو آپ کا بچہ پیسے کا متلاشی بنے گا. وہ اس جگہ جائے گا جہاں تنخواہ اچھی ہوگی، جہاں اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہوگی وہاں توجہ نہیں دے گا. یہ عالم ہے جس نے آج تک تنخواہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے فضل سے وہ 10,000 سے لے کر 15,000 کے اوپر ایک مسجد میں وہ گزارا کر رہا ہے جو باقی 1,00,000 میں گزارا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی پرامن نیند سوتا ہے. میں نے تو کسی عالم کو آج تک نیند کی گولیاں کھا کے سوتے نہیں دیکھا کہ جی مجھے نیند نہیں آتی، مجھے 2 گولیاں دے دیں. اور یوں نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے یوں ہڑتال کی ہو کہ اس دفعہ ہم عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے، پہلے ہماری تنخواہیں بڑھا دو. ہاں، میں نے اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو، اپنے انجینئرز بھائیوں کو، اپنے پیرامیڈیکل اسٹاف کو اور اپنے او پی ڈی کے ساتھیوں کو، جتنے ہمارے پیٹی بن ہیں، ان سب کو ہم نے دیکھا ہے اسٹرائک چل رہی ہے، جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ. تو میرے دوستو اس لیے کہتا ہوں اسکول کالج کے ساتھ اپنے بچے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، مفتی بناؤ، محدث اور مفسر بناؤ، اور اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں انہیں کہوں گا اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ. وہ تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گی. میری 7 بہنیں اللہ کے فضل سے، میرے والد مکرم، میری والدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہیں قرآن پڑھایا، دین پڑھایا. آج وہ وقت ہے جب ماں باپ دنیا سے نہیں ہے تو یہ ساری بیٹھ کے اگر قرآن کریم کی ختم کرے نا، یقین مانے میں اپنی بہنوں کے ایکسپیرینس کو جانتا ہوں، ایک دن میں ایک قرآن کریم پڑھ کے یوں اپنے اماں ابا کو بخش سکتی ہیں. صرف یوں نہیں، بات ترجمہ اس پر ویلیو ہے. ہماری بڑی امشیرہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ایک دن میرے بھائی بیٹھے تھے، یا ایھا النبی اتق اللہ کی آیت پہ وہ تھوڑی سی ترجمے میں بات کرنے لگے، میری امشیرہ ادھر بیٹھی تھی، وہی سے ان کی غلطی ٹوکی، یوں نہیں ہے یوں ہے. تو مجھے دعائیں نکلی ابا کے لیے کہ یار اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اس نے دین پڑھا ہے، اسلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، مذہب پڑھا ہے، اور اس کا ایکسپیرینس دیکھیں. تو میرے ماؤں بہنوں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی قبر ٹھنڈی ہو، آپ چاہتی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آفٹر ٹو ڈیتھ لائف ویل لائف بنے، موت کے بعد کی زندگی بہتر زندگی بنے، تو اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین کے اوپر مضبوط کر کے جانا. آج لوگ یہ کہتے ہیں میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچ میں مر گیا میرا کیا ہوگا. اور اپنے لیے اپنی اولاد کو تیار کرو. وہ کہتے ہیں نا اورنگزیب عالمگیر، بہت بڑی بات ہے نا، اس کے بیٹے نے جب حفظ قرآن کیا نا تو اپنے دادا کے پاس گیا، دادا جان میں نے حفظ کر لیا ہے. اور والد بھی بتانے گیا اپنے ابا کو، بادشاہ، کہ ابا میرے بیٹے نے، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا ہے. تو باپ کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آئی، زیادہ خوش ہوئے لیکن انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، پر ویسے خوش نہیں ہوئے جیسے چاہ رہے تھے. پوچھا حضرت آپ کے چہرے پہ جو خوشی دیدنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی؟ کہا خوش تو ہوں لیکن زیادہ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ یہ تیرا بیٹا پڑا ہے، میرا پوتا پڑا ہے، تو قیامت پہ تیرے سر پہ تاج سجے گا، میرے سر پہ تو نہیں سجے گا. اور مجھے تو خوشی تب ہوتی جب تو حافظ ہوتا. پھر اس نے ایک عرصے کے لیے یہ پورے بادشاہی کام اپنی رعایا میں سے خواص کے حوالے کیے، اور پھر اس وقت والد کے سامنے آیا جب خود بھی حافظ قرآن بن چکا تھا. میرے دوستوں ہمیں بھی دیکھنا ہوگا نا، ہمیں بھی تو دیکھنا ہوگا. اپنے والدین کو بندہ پوری زندگی جتنا کوشش کرے بدلہ نہیں دے سکتا. میری ماں نے اس جگہ رات گزاری ہے جو گیلی تھی اور مجھے سوکھی جگہ پہ سلایا ہے بچپن میں. ہمارے والد نے ہماری بیماری میں رات کو ہمیں اٹھا کر اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں لگایا، نیند جانے دی، لیکن بچوں کے آرام کا خیال کیا. کیا جواب دو گے اپنے والدین کو اگر ان کے لیے ہم یہ تحفہ ہی نہ دے سکے کہ ان کے سر کے اوپر تاج سلطانی سجوا دیں کہ جو قرآن کریم پڑھنے کی بنیاد پہ ان کے والدین کو ملے گا؟ تو ہمیں یہ خود بھی سوچنا ہوگا، اپنی اولادوں کے لیے بھی سوچنا ہوگا. اور میرے دوستو میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی کہوں، مدارس دینیہ کے حوالے سے اب جو موجودہ پوزیشن چل رہی ہے اس میں کچھ سرکاری چہرے بھی سامنے ہیں، حقیقی علماء بھی سامنے ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں ان سرکاری چہروں کی بات کر رہا ہوں جو ہر دور میں سرکاری چہرے رہے ہیں، ہر دور میں سرکاری چہرے بدلتے رہے ہیں.
اگر یہ سرکاری چہرے میڈیا پہ آ کے علماء حق کی مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا۔ اتنا خاموشی ہونا ہمارے حق میں نہیں ہے کہ سرکاری ملا ٹی وی پہ بیٹھ کر کہے کہ مولوی فضل الرحمان کہاں مدارس کا ترجمان ہے اور ہم خاموش ہو جائیں۔ میں نے کہا سنو ڈمی مدارس سنانے والوں، مولانا فضل الرحمان اس بورڈ کا سربراہ ہے، اس بورڈ کا سرپرست اعلیٰ ہے جسے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہتے ہیں، اور وہ ایک سال میں 1,00,000 قرآن کے حافظ دنیا کو دے رہا ہے۔ حقیقی حافظ، ڈمی اور خلائی حافظ نہیں دے رہا، کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ عرب دنیا بھی اس کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکتی۔ میں عرب دنیا گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں خطہ عرب کے تمام حفاظ ایک سال میں جتنے ان کے بورڈ ہیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر 1,00,000 بن جائے آپ مانگا انعام مجھ سے لینا۔ اور ہمارا اکلوتا بورڈ صرف وفاق المدارس، باقی اتحاد تنظیمات کے بورڈ اپنی جگہ، صرف وفاق المدارس العربیہ جس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحمان اور جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ہیں، ان کی اکلوتی محنت جو ہے وہ 1,00,000 صرف حافظ دے رہے ہیں، علماء تو اس سے آگے۔ تو سرکاری مولویوں کو اس طرح بیٹھ کے سامنے نہیں آنے دیں گے، آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس بل میں گھسانا جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رات ٹھیک ہے زرداری نے دستخط نہیں کیے نہیں کہے، لیکن وہ معاملہ سامنے آئے گا، پر ایک کام اس کے دستخط نہ کرنے میں جو اس کے کمنٹ آئے ہیں نا وہ بہت اچھے آئے ہیں، خصوصاً ان کے چہرے مزید دکھانے میں۔ اس نے کہا جی ہم اگر دستخط کر دینا مدارس کے بل پہ تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، فیٹف کی پابندی لگ جائے گی۔ یہ رات مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے، رات فیٹف کی پابندی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ میں اس پہ باقی تبصرہ کیے بغیر ایک ہی جملہ کہتا ہوں، جو چہرے ہمیں بیٹھ کے مولانا اور مدارس کے خلاف ٹی وی پر پریس کانفرنس میں نظر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ امریکہ کی سہولت کاری ہی کر رہے تھے۔ چلو میں یہ تو نہیں کہتا ایف ٹی ایف کے بندے نے، ہو سکتے انہوں نے بندیاں دے بندے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں حضرت، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن میں مولانا کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں حضرت کے پاس تھا اس دن، حضرت کو میں نے بتایا، میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ ہی کی زندگی میں دیکھ لی ہیں سرکاری چیڑے کیڑے نے، ایک دو پہلے پہچانتے تھے اب تو کئی سامنے آ گئے۔ یقین مانیں یہ اس دن کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کی، حضرت قائد ملت اسلامیہ کا رات کو مجھے حکم آیا کہ آپ نے کل ظہر میرے پاس آنا ہے۔ میں ظہر میں گیا، میرا خوش قسمت دن ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں مولانا کی اقتداء میں پڑھی، اور چاروں نمازوں میں اقامت میں نے کہی ہے، ظہر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں حضرت کے ساتھ وہ دن گزرا، عشاء کے کھانے تک، بلکہ رات لیٹ آور تک۔ یار حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا قائد ہو تو ایسا ہو، جیسے ہم گزرنے لگے نا ڈی اے خان میں، ہمارا گھر تھوڑا پہلے آتا ہے، حضرت کا گھر آگے ہے، تو میرے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، میری گاڑی پیچھے تھی، میں حضرت کی گاڑی میں تھا، وہاں اسی وقت مجھے فرمان لگے کہ مصطفیٰ آپ کا گھر گزر رہا ہے، آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے، رات دیر ہو گئی ہے، واپس آئیں گے تو حالات ٹھیک نہیں، آپ یہاں اتر جائیں، گاڑی بلوا لیں پیچھے۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ چلیں، نہیں فوراً بریک لگ جائے، حالانکہ پورے پولیس کی اسکواڈ چل رہے تھے، 2-3 گاڑیاں آگے جا چکی تھی، باقی پیچھے تھے، پورا قافلہ وہاں رکوایا اور مجھے وہاں سی ایف کیا، گاڑی میں بٹھا کے وہیں سے واپس کیا۔ ایک ایک کارکن کی اس شخص کو فکر ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے معاملے میں اس نے لے دے کیا ہے؟ جی نہیں، کل انشاءاللہ اس نے ختم نبوت کے قانون کو بچایا، وقت کے چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ مرد کا بچہ کسے کہتے ہیں، مسلمان کا بچہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون رہا، اللہ کی مدد رہی، تو ہم مدارس کی جنگ میں انشاءاللہ جیتیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔